ساتھ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ہوئے اور ان کے ثمرات عوام کو منتقل کیے گئے۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا اور ایک دفعہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ جو ذخیرہ اندوز اور ملاوٹ کرنے والے عناصر ہیں، صوبائی حکومتیں ان کی سرکوبی کرے اور تمام صوبائی حکومتیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک میکانزم بنائیں جو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہو اور تمام جو ضروریات اشیاء ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے اور ڈیمانڈ کو سپلائی کے ساتھ جوڑتے ہوئے نچلی سطح پہ گراس روٹ لیول پہ ان تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم کو کیبنٹ نے یقین دلایا کہ ان کی عوام دوست اور مثبت پالیسیز عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کا باعث بن رہی ہیں اور اسپیشلی جو ریفارمز حکومت ہے اس کی ریفارمز کے نتیجے میں جہاں ادارے مستحکم ہو رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر جو چیلنجز تھے، جو دیمک لگے ہوئے تھے، جو اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہمارے لاغر ادارے تھے ان کو حکومت طاقت دینے میں جو مصروف عمل ہے، الٹیمیٹلی اداروں کی بہتری سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی اور جو سروس اور ریلیف ڈیلیوری پروگرام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسکولوں کے اندر جو بچوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اسپیشلی ان کو جسمانی سزائیں دینے کا جو رجحان ہے اس پہ سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایات دی کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں بچوں کو جسمانی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا کیبنٹ کے ریلیونٹ منسٹری ہیومن رائٹس کو ہدایات دی کہ وہ اس حوالے سے ایک مؤثر قانون سازی کو یقینی بنائے تاکہ اس سوچ کا کلا کما کیا جا سکے۔ ایجنڈا نمبر 1 تھا کہ جو پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے وزیر توانائی کو اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں۔ انہوں نے امپاور کیا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے لیٹسٹ جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرے، تو آپ نے چونکہ اپنی سہولت اور رعایت کے مطابق ہمیشہ قانون کو استعمال کیا ہے، تو آپ نے جب بھی حسب عادت آپ سے رپورٹ مانگی گئی کہ وہ کس ہاسپٹل میں آ چکے 105 دن ان کو ہو گئے ہیں، 19 نومبر کو وہ گئے تھے اور 105 دن اگر کوئی شخص ملک سے باہر رہ کے بھی ملک میں کوئی اپنی خیریت کے حوالے سے کوئی رپورٹ، کوئی بہتری کی صحت میں بہتری کی خبر نہیں بھیجتا اور 105 دن باہر رہنے کے باوجود بھی وہ کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوتا اور جس مقصد کے لیے اس نے عدالت سے ریلیف لیا اپنے علاج معالجے کے لیے، وہ کسی ہاسپٹل سے علاج معالجہ نہیں کراتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس فیسلٹی کو مس یوز کیا اور جو عادت ہے آپ کو چٹھیاں لکھنے کی، میڈیکل بورڈ جو ہے وہ آپ سے میڈیکل رپورٹ مانگتا ہے اور آپ چٹھی بھیجتے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ بھیج رہے ہیں، رپورٹ میں اور چٹھی میں فرق ہے اور آپ یقیناً
ہمیں اخلاقیات کا جو درس دے رہے ہیں، ان اخلاقیات کی دھجیاں اپنے بھائی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے وہ جو سوشل میڈیا میں فوٹیج آئی تھی اسی نے بتا دیا تھا کہ آپ اخلاقی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو آج چونکہ آپ کا آب کا کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ آپ کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے حوصلے بلند رہیں اور حوصلہ کریں اور پاکستان آئیں، وطن واپس آئیں۔ آپ کے حوصلے بلند رہنے چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا حکومت کو لان تان کرنا، یہ ہمیں لان تان نہ کرے۔ آپ قانون کے جو حلف نامہ دے کے گئے ہیں، جو آپ نے شورٹی بانڈ عدالت کو جمع کرایا، حکومت کو نہیں، حکومت کو تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو شورٹی بانڈ نہیں دیں گے، تو آپ نے عدالت کو دیا حلف نامہ، اس حلف کی پاسداری کرے اور حکومت جو ہے آئین اور قانون کے تحت وہ تمام تقاضے جو ہمارا فرض ہے ہم وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اور نون لیگی کارکنان کو جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان پہ ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ ان کو ایک دفعہ پھر تنہا اور لاوارث چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں حکومت نے اپنے وہ بورڈ جو پنجاب حکومت کا بنا، جس نے آپ کو ریلیف دیا، ریکمنڈیشن کی کہ ان کا علاج جو ہے وہ باہر کروایا جائے، اسی بورڈ نے کہا کہ آپ کی صحت جو ہے اس رپورٹس جو ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہیں، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور آپ پاکستان آئیں۔ اور یقیناً اسی بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ وفاقی حکومت نے آپ کو پردیس سے دیس میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ چٹھی کو رسپونڈ کریں، اور چٹھی جو ہے وہ حکومت برطانیہ کو لکھی گئی ہے۔ اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ کچھ دن پہلے جو میڈیا کے اندر ایک میری سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھیلا گیا، دیکھیے میڈیا سے میرا گلہ صرف ایک ہے کہ جس وقت وہ پاکستان میں تھے تو آپ نے ان کے پلیٹلیٹس اتنے سکرین کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کی طرح اتار چڑھاؤ کے طور پہ دکھائے، کتنے چڑھ گئے اتنے اتر گئے، اور اب جو ہے وہ جو ان کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے کوئی میڈیا جو ہے وہ خبر ہی نہیں دے رہا، کسی میڈیا کو کنسرن ہی نہیں ہے، اور میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیا اس طرح عدم دلچسپی کا اظہار کرے، یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو لہٰذا وہاں ہر چینل کا ایک سٹرکچر موجود ہے، وہ کم از کم اس ہاسپٹل کے طرف رخ کرے اور ایون فیلڈ کے محلوں کے باہر جا کے ان کے خاندان اور کم از کم ان کے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لے کہ جن کے پلیٹلیٹ ٹھیک کروانے کے لیے آپ ان کو باہر لائے تھے، وہ پلیٹلیٹ تو ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے کسی کو نہیں پتا، البتہ آپ ان کو باہر لے جا کے آپ نے نون لیگ کی کلچ پلیٹیں ضرور جیم کرا دی ہیں، کیونکہ وہ پلیٹلیٹ کی خبر نہیں لیکن کلچ پلیٹیں نون لیگ کی جو ہے وہ جام ہو چکی ہیں، کیونکہ عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ جو پلیٹلیٹ کے ساتھ وقت آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان میڈیا کو بریفنگ دے رہی تھی۔ خبریں اور بھی ہیں جو شامل کریں گے اس بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔